أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها قالت دخلت بإمل لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. وفي الباب عن علي وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث وهي أم الفضل بن عباس بن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قالوا ينزح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعما فإذا طعما غسلا جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان في كل زمان ومكان إلى يوم الدين. أما بعد. باب ما جاء في نزح بول الغلام قبل أن يطعم. یہ باب ہے لڑکے کے پیشاب کو چھڑکاو کرنے کے بارے میں، اس سے قبل کہ وہ کھائے پیے. یعنی شیر خارگی کے زمانے میں بچہ جب پیشاب کر دے تو اس بچے کا پیشاب صرف چھڑکاؤ کرنے سے پاک ہو جاتا ہے. یہ ہے باب کا حاصل. باب ما جاء فی نزح بول الغلام. غلام سے مراد ہے لڑکا. لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے بارے میں جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ وہ ناپاک ہے، نجس ہے، چاہے وہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا. اس میں اختلاف داؤد ظاہری کا نقل کیا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لڑکے کا پیشاب پاک ہے، لڑکی کا پیشاب ناپاک. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے اور اسی طرح ابن بطال نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک قول یہ نقل کیا ہے کہ بچے کا پیشاب پاک ہے. لیکن امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تردید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ حکایت باطلہ ہے. یعنی امام شافعی کی طرف اس قول کی نسبت غلط ہے، باطل ہے. ان کا قول جمہور کے مطابق یہ ہے کہ بچہ ہو کہ بچی دونوں کا پیشاب ناپاک ہے. بعض علماء نے کہا کہ شاید قاضی ایاز اور ابن بطال نے امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول جو ذکر کیا یہ الزاماً ذکر کیا ہے، اسے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بچے کے پیشاب کو دھونے کے بجائے صرف چھڑکاؤ کر دینے کی بات کہی ہے، جیسے کہ اور بھی بعض ائمہ کہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ چھڑکاؤ اس طرح ہو کہ تقاطر یعنی قطرہ بالکل نہ جھڑے، اس طرح چھڑکاؤ پانی کا کر دے. شاید اس قول کو رکھتے ہوئے امام ابن بطال نے اور قاضی ایاز نے امام شافعی پر الزام لگایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ تقاطر کی بالکل ضرورت نہیں ہے، پانی کا قطرہ ٹپکنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک وہ پاک ہے پیشاب.
بہرحال امام شافعی کا قول بھی امام نووی کے مطابق اور دیگر ائمہ شافعیہ کے مطابق، جمہور کے مطابق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے کا ہو یا بچی کا پیشاب ناپاک ہے۔ پھر جمہور علماء کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ اس پیشاب کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ طریقے تطہیر میں اختلاف ہے، اور اس سلسلے میں علماء نے 3 مسالک ذکر کیے ہیں۔ ایک مسلک یہ ہے کہ لڑکے کے پیشاب میں چھڑکاؤ کر دینا کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکی کا پیشاب دھونا پڑے گا۔ یہی قول امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام اسحاق بن راہویہ کا، اور مالکیہ میں سے امام ابن وہب کا ہے۔ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ لڑکا ہو کہ لڑکی، دونوں کے پیشاب کو دھونے کے لیے، دونوں کے پیشاب کی تطہیر کے لیے نزع یعنی چھڑکاؤ کافی ہے، دھونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ قول امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور امام شافعی اور امام مالک سے بھی یہ قول مروی ہے، لیکن اس پر ان کا عمل نہیں۔ اس سلسلے میں تیسرا قول یہ ہے کہ لڑکا ہو کہ لڑکی، پیشاب ان کا دھونے کے لیے، پیشاب ان کا پاک کرنے کے لیے دھونا ضروری ہے، نزع یعنی چھڑکاؤ کافی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور سفیان ثوری کا یہی مسلک ہے۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اپنی موطا کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ بعض روایت اس کے بعد میں کہتے ہیں وَغَسْلُهُمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا، ان دونوں کے پیشاب کو دھو دینا ہمارے نزدیک محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ، یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے۔ اس سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے دونوں کے پیشاب کے دھونے کو افضل، بہتر قرار دیا ہے، لیکن تخفیف کی بھی گویا ان کے ہاں اجازت ہے، اور پھر انہوں نے اس قول کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کیا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے اقوال کو امام محمد سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے، اور انہوں نے خود یہ ڈائریکٹ لکھا ہے، کوئی روایت نہیں ہے، اس سے کہ امام محمد کی کتاب ہے یہ جس کا نام ہے موطا، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے۔ بہرحال اس سے یہ اندازہ ہوا کہ دونوں کے پیشاب کے سلسلے میں کچھ بہرحال فرق ہے۔ لڑکی کے پیشاب کو تو دھونے کا حکم دیا ہے جمہور علماء نے، لیکن لڑکے کے پیشاب کے سلسلے میں ایک قول یہ ہے کہ چھڑکاؤ کافی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ دھونا چاہیے، لیکن خود امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ روایت آ گئی ہے کہ دھونے کے سلسلے میں تخفیف ہے۔ اس میں تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ دھونا تو چاہیے، لیکن زیادہ مبالغے کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں۔ یہی ہے امام محمد کے اس قول کا حاصل کہ دونوں کو دھویا جائے، یہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اس سے اوپر ذکر کیا ہے کہ اس سلسلے میں رخصت بھی آئی ہے، رخصت آنے کا مطلب ہے نزع کافی ہونے کا بھی کی بات آئی، لیکن یہاں تخفیف اتنی حد تک کہ زیادہ مبالغہ نہ کیا جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے 2 قول ہیں اس سلسلے میں کہ نزع میں
کیا اس قدر پانی کا بہاؤ ضروری ہے کہ قطرے ٹپکنے لگے، یا یہی کافی ہے کہ قطرے نہ ٹپکے؟ امام نووی نے شرح مسلم کے اندر دونوں قول ذکر کیے ہیں امام شافعی کے. ایک میں تقاطر کو ضروری قرار دیا ہے اور دوسرے کے اندر تقاطر کی ضرورت نہ ہونے کا بیان ہے. بہرحال یہ مسالک ہیں ائمہ کے. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نزع کافی ہے، انہوں نے باپ کی روایت سے استدلال کیا ہے. اس باپ کے اندر حدیث آئی ہے حضرت ام قیس بنت محسن سے. انہوں نے کہا میں اپنے ایک بچے کو لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. دخلت بابن لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یاکل الطعام. جو بچہ ابھی کھانے پینے کے قابل نہیں تھا، ابھی شیرخوارگی کے عالم میں تھا، دودھ پیتا بچہ تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بچے لائے جاتے تھے اللہ کے نبی ان کو پیار سے اپنے گود میں بٹھا لیتے. تو اس بچے کو بھی آپ نے بٹھا لیا. فبال علیہ، وہ بچہ حضور پر پیشاب کر دیا. فدعا بماء فرشہ علیہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دیا، یعنی ہاتھ میں سب پانی لے کر چھڑکاؤ کر دیا. یہ اس کے اندر آیا ہے. یہ دلیل ہے ان حضرات کی جو کہتے ہیں کہ چھڑکاؤ کافی ہے بچے کے پیشاب کے لیے، اور لڑکی کا پیشاب ہو تو اس کو دھونا چاہیے. بعض روایات کے اندر اس کا ذکر موجود ہے. تو امام شافعی نے، امام احمد نے اور امام اسحاق بن راہویہ نے، ان سب حضرات نے اس حدیث باب کو مستدل بنایا اور لڑکے اور لڑکی کے پیشاب کے سلسلے میں فرق کیا کہ لڑکی کا پیشاب تو دھونے سے پاک ہوگا لیکن لڑکے کے پیشاب کے لیے چھڑکاؤ کافی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام سفیان ثوری، یہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں رش کے معنی یا نزع جن روایات کے اندر آیا ہے تو اس میں نزع کے معنی صرف چھڑکاؤ کر دینے کے نہیں ہے، دھونے ہی کے معنی میں. اس لیے کہ اس باب میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف روایات اور مختلف واقعات کے اندر مختلف الفاظ روایت کیے گئے ہیں، اور امام مسلم نے اپنی مسلم شریف کے اندر ان ساری روایات کو جمع کیا ہے. بعضوں کے اندر رش کا لفظ آیا جیسے کہ یہاں بھی ہے، بعض میں نزع کا لفظ آیا، اور بعض کے اندر صب کا لفظ آیا، صاد با سب، پانی کا بہانا، اور بعض میں ہے اتباع الماء، پانی کا پیچھے ڈالنا، یہ بھی دھونے ہی کے معنی میں ہو گیا. تو اب دیکھیے اس باب کی روایات کے اندر یہ سارے الفاظ نقل ہوئے ہیں، رش، نزع، سب اور اتباع ماء. اور ایک روایت میں مسلم کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بچے نے پیشاب کر دیا. فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بماء فنزعه ولم يغسله غسلا. یہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں. بچے نے پیشاب کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگایا، فَنَزَعَهُ، اور آپ نے اس پر چھڑکاؤ کیا، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا، اور اس کو نہیں دھویا. یہاں نہ دھونے کی بات آئی، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مطلب ہے کہ دھویا بالکل نہیں، صرف چھڑکاؤ کر دیا. لیکن لم یغسلہ غسلاً، اگر آپ اس کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا
ضرب زید ضربا، ضرب زید ضربا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ مفعول مطلق جو لایا جاتا ہے وہ تاکید کے لیے لایا جاتا ہے، لہذا ضرب زید، اگر اتنا کہہ دیتے سے مارنے کے لیے ضرب زید تو کافی تھا، لیکن ضرب زید ضربا کے معنی یہ ہے کہ خوب پٹائی، یہ تاکید کے لیے۔ جب یہاں یہ مطلب نکلتا ہے تو اب یہاں پر یہ سوچئے کہ ولم یغسلوا غسلا جب نفی کی تو یہاں نفی بھی تاکید کی نفی ہے، اصل فعل کی نفی نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ یعنی تاکید کی نفی ہو رہی ہے، یعنی بہت اچھی طرح نہیں دھویا، لم یغسلوا غسلا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے بعض نحوی کتابوں کی تصریحات کے ساتھ، سیبویہ وغیرہ کے حوالوں کے ساتھ اس مسئلے کو تفصیلاً بیان کیا ہے، جس کو علامہ بنوری رحمت اللہ علیہ نے معارف السنن میں ذکر کیا۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ جب ایسی جگہ پر نفی داخل ہوتی ہے تو وہ نفی صرف تاکید کی نفی کرتی ہے، اصل کی نفی نہیں ہے، تو لہذا لم یغسلہ غسلا کے معنی ہوئے دھویا تو تھا لیکن بڑے مبالغے کے ساتھ نہیں دھویا۔ احناف کہتے ہیں یہی تخفیف کے معنی ہیں یہاں پر۔ بول جاریہ میں تو زیادہ مبالغہ ہوتا ہے، لیکن لڑکے کے پیشاب کے سلسلے میں زیادہ مبالغے کے ساتھ میں دھونے کی ضرورت نہیں، یہ ہے لم یغسلوا غسلا کا مطلب۔ اور نزح کے، یہاں پر نزح کے لفظ کے آنے سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ نزاہا آ گیا تو اس کا مطلب ہے صرف چھڑکاؤ نہیں دھویا، اس لیے کہ لفظ نزح اور رش یہ دونوں الفاظ عربی زبان کے اندر کبھی تو استعمال ہوتے ہیں چھڑکاؤ کے معنی میں، اور کبھی استعمال ہوتے ہیں غسل خفیف کے معنی میں، اور کبھی مطلق غسل کے معنی میں، دھونے کے معنی میں۔ اس کے لیے آپ احادیث کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ترمذی میں آگے باب آ رہا ہے، باب فی المزی یصیب الثوب، کتاب الطہارتی میں آگے باب آ رہا ہے، مزی کپڑے کو لگ جائے اس کا باب، اور اس کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزع کا حکم دیا، کس کا؟ نزع، اور فرمایا فَتَنْزِعُ بِهِ ثَوْبَكَ، اگر کپڑے کے اوپر مزی لگ جائے تو مزی کو اپنے کپڑے پر سے نزع کر دو، یعنی چھڑکاؤ کر دو۔ یہاں لفظ نزع آیا، لیکن تمام دنیا کے علماء کا فیصلہ ہے کہ اگر مزی کپڑے کو لگ جائے تو دھونا ضروری ہے، نزع کافی نہیں۔ اب یہاں سارے علماء، چاہے وہ شافعی ہو، امام احمد ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، سب کے سب یہی کہتے ہیں کہ دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے کام نہیں چلے گا، مزی ناپاک ہے اور اس کو دھونا ضروری ہے۔ اب یہاں بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک دھونے کے معنی میں ہے، یہ دیکھیے صاف الفاظ۔ اچھا، مسلم شریف کے اندر جو ہے نجاست دم کو دھونے کا باب ہے، بابو نجاست دم، اور اس کے اندر بھی لفظ آیا ہے ثم تنزعه ثم تصلی فیہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا تھا کہ اگر خون لگ جائے، حیض کا خون، اور یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی حیض کے ابواب کے اندر یہ روایت آ رہی ہے، تو جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا کہ حیض کا خون لگ گیا، کیا کیا جائے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا ثم تنزعه ثم تصلی فیہ، پہلے تو فرمایا کہ اس کو کھرچ دینا، پھر اس کے بعد اس پر پانی کا چھڑکاؤ کر دینا، یعنی دھو دینا۔ یہ چھڑکاؤ بمانے دھونے کے ہے، ثم تصلی فیہ، پھر اس کپڑے کے اندر نماز پڑھ لینا۔
اب یہاں پر بھی بالاتفاق تنزیہو کے معنی ہیں تغسلو، دھونے کے معنی میں۔ چنانچہ امام نووی رحمت اللہ علیہ شرح مسلم کے اندر جہاں یہ روایت آئی ہے وہاں پر یوں صاف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو لفظ آیا ہے نز کا، اور بعض روایتوں میں رش کا لفظ بھی آیا اسی روایت کے اندر، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ لفظ رش اور لفظ نز جو آیا ہے یہ دھونے کے معنی میں ہے۔ اس کے بعد میں کہتے ہیں کبھی کبھی یہ لفظ دھونے کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی یہ لفظ چھڑکاؤ کے معنی میں ہوتا ہے، اور یہاں پر چھڑکاؤ کے معنی میں نہیں ہے بلکہ دھونے کے معنی میں۔ یہ امام نووی کہہ رہے ہیں جو شافعی مسلک کے حامل ہیں۔ اچھا، امام ترمذی نے بھی یہاں کلام کیا ہے اسی روایت پر، اور ان کی روایت میں ہے ثم رشیہ ثم صلی فی۔ پوچھنے والی عورت تھی، اللہ کے نبی نے کہا پہلے خرش دینا اس خون کو، پھر اس کے اوپر چھڑکاؤ کر دینا، پھر اس میں نماز پڑھنا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد امام ترمذی اسی جگہ پر، آپ چاہے تو کھول کر دیکھ بھی سکتے ہیں، اس کے اندر یہ باب ہے بابو غسل دم الحیض من الثوب، بابو غسل دم الحیض من الثوب، اس کے اندر یہ روایت آئی، اور وہاں پر امام شافعی کا قول ذکر کرتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ یہاں پر دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے کام نہیں چلے گا، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام شافعی نے یہاں پر تشدد برتا ہے، یعنی ان کے یہاں سختی ہے کہ یہ دھونا ضروری ہے، بغیر دھوئے کام نہیں چلے گا۔ اب دیکھ لیجئے لفظ رش ہے اور لفظ نز ہے، یہ سارے الفاظ احادیث کے اندر آئے ہیں اور یہ معنی دے رہے ہیں دھونے کے۔ اسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس روایت کے اندر نز کا لفظ آیا تو ہم اسے محمول کریں گے اس معنی پر جو دیگر روایات کے مطابق ہو جائے، لہذا یہ نز بمعنی غسل کے ہوگا، لہذا یہ دھونے کے معنی میں ہے۔ ہاں البتہ یہ فرق ہے کہ لڑکے کے پیشاب کو زیادہ مبالغے سے دھونے کی ضرورت نہیں، اور اس کی بات آپ نے اس حدیث سے سمجھی جو ابھی اوپر آپ کو بتایا تھا مسلم کے حوالے سے، وَلَمْ يَغْسِلْهُ غَسْلًا، کہ وہاں پر نز کے لفظ کے ساتھ یہ بھی آیا، اور بتایا تھا کہ لم یغسلوا غسلا کے معنی یہ نہیں ہے کہ دھویا ہی نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ دھویا لیکن مبالغے کے ساتھ میں نہیں دھویا، لہذا لڑکے کے پیشاب کو زیادہ مبالغے سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بہرحال دھونا ضروری ہے۔ یہ ہے ائمہ کے مسالک اور ان کے دلائل اس سلسلے میں۔ امام ابو حنیفہ نے یہ رفع تضاد کے لیے دونوں احادیث کو جوڑنے اور ان میں تطبیق دینے کے لیے یہ لفظ نز اور رش غسل کے معنی پر محمول فرمایا ہے تاکہ کوئی تضاد باقی نہ رہے۔ اب یہ بات رہ جاتی ہے کہ لڑکے کے پیشاب اور لڑکی کے پیشاب میں اتنا تو مان لیا کہ کچھ فرق ہے، چلو دھونا ضروری ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، امام مالک کے پاس، امام سفیان ثوری کے پاس، لیکن اتنا تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ مبالغے کی ضرورت نہیں، لیکن لڑکے کے پیشاب کے اندر مبالغہ چاہیے۔ یہ فرق کیوں ہے؟ احادیث کے اندر یہ فرق آیا ہے، اسے امام اعظم ابو حنیفہ اور سبھی علماء اس فرق کو مانتے ہیں۔ اس فرق کی وجہ دراصل یہ ہے کہ لڑکے کے پیشاب کے اندر اس قدر زیادہ بدبو نہیں ہوتی جس قدر بدبو کے لڑکی کے پیشاب میں ہوتی ہے۔ اس کی طبیعت کے لحاظ سے جب پیشاب آتا ہے تو بدبو زیادہ ہوتی ہے، لڑکے کے پیشاب کے اندر اتنی بدبو نہیں ہوتی جب تک کہ وہ ابھی شیر خارگی کے عالم میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لڑکا پیشاب ایک جگہ کرتا ہے، لڑکی کا پیشاب پھیل جاتا ہے، یہ بھی ایک فرق ہے، لہذا اس کے دھونے میں آسانی ہے اور چھڑکاؤ سے کام چل جائے گا، یعنی غسل خفیف سے کام چل جائے گا۔ لیکن لڑکی کا پیشاب پھیل جانے کی وجہ سے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ زیادہ پانی استعمال کر کے مبالغے کے ساتھ میں اس کو دھویا جائے۔ اس فرق کی وجہ سے یہ فرق رکھا گیا ہے۔
کہ لڑکی کے پیشاب کو مبالغے سے دھونا ہے، لڑکے کے پیشاب کو مبالغے سے دھونے کی ضرورت نہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں وہ فی الباب عن علی و عائشہ و زینب و لبابہ بنت الحارث وہی ام الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب و ابی الصم و عبداللہ ابن عمرو و عبداللہ ابن عمر و ابی لیلہ و ابن عباس۔ قال ابو عیسیٰ وہو قول غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم مثل احمد و اسحاق، یہی قول ہے بے شمار صحابہ کا، بے شمار علماء تابعین کا، جیسے کہ امام احمد اور امام اسحاق، یہ لوگ کہتے ہیں ينزہ بول الغلام ویغسل بول الجاریہ وہذا اذا لم یطعما، یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ ایک کھانا کھانے کے قابل نہ ہو، اور جب کھانا کھانے کے قابل ہو جائیں تو پھر دونوں کے پیشاب کو دھونا ضروری ہے بالاتفاق، اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں۔ جی باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه وبه قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا حميد وقتادة وثابت عن أنس رضي الله عنه أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاحتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يكد الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد يكدم الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس رضي الله عنه وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس بقول ما يؤكل لحمه. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل الأعرج قال حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع وهو معنى قوله والجروح قصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين أنه قال إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه، یہ باب اس بارے میں ہے کہ جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کے بول کا کیا حکم ہے۔ ما یؤکل لحمہ، وہ جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی حلال جانور۔ جانور میں وہ جانور بھی ہیں جن کا گوشت کھایا نہیں جاتا، وہ حرام جانور ہیں، اور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ حلال جانور ہیں۔ حلال جانوروں کے پیشاب کے بارے میں جو بات آئی ہے اس کا بیان، یعنی بتانا چاہتے ہیں کہ حلال جانوروں کے پیشاب کا حکم کیا ہے۔ حرام جانوروں کا پیشاب تو بہرحال نجس و ناپاک ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ البتہ جو جانور کھائے جاتے ہیں حلال جانور ہیں، ان کے پیشاب کا حکم کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے۔ اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کر دیا۔ اس کے اندر ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں ان ناسا من عرینۃ قدیموا المدینۃ فاجتبوها فبعثهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقہ وقال اشربوا من البانها وابوالها فقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستاقوا الابل وارتدوا عن الاسلام
فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ عرینا سے کچھ لوگ آئے مدینہ، پس ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی۔ فاجتبوها، اس کا ترجمہ ہوتا وہاں کا یعنی مدینے کا موسم موافق نہ آیا، ان کو موافق نہ آیا۔ ہاں مدینہ یعنی مدینے کی فضا یا مدینے کا موسم، اور بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی۔ فبعثهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقہ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو صدقے یعنی زکوٰۃ کے اونٹوں میں بھیج دیا، یعنی جہاں پر زکوٰۃ کے اونٹ رکھے جاتے تھے وہاں پر ان کو بھیج دیا، اور فرمایا اشربوا من البانیہا وابوالیہا، فرمایا کہ تم ان کے دودھ اور ان کے بول پیا کرو، ان کا دودھ پیو اور ان کے پیشاب کو پیو۔ چنانچہ انہوں نے پیا، یہاں روایت کے اندر اختصار ہو گیا، چنانچہ انہوں نے پیا تو طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ فقتلوا راعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے چرواہے کو قتل کر ڈالا۔ واستاقوا الابل، اور جو اونٹ تھے ان کو ہکا کے لے گئے۔ وارتدوا عن الاسلام، اور وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، پھر گئے۔ فأتي بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ فقطع ایدیہم وارجلہم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ہاتھ اور ان کے پیروں کو مختلف جانبوں سے کٹوا دیا۔ وسمر اعینہم، اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی۔ وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ، اور پتھریلی زمین کے اندر ان کو ڈال دیا۔ قال انس، حضرت انس کہتے ہیں فَكُنْتُ أَرَى أَحَدَهُمْ يَكِدُّ الْأَرْضَ بِفِيهِ، میں ان میں سے بعض کو دیکھتا تھا کہ وہ زمین کو چاٹ رہے ہیں یا زمین کو کاٹ رہے ہیں اپنی زبان سے، یہ پیاس کی وجہ سے، پیاس کی شدت سے، حتی ماتو، یہاں تک کہ وہ لوگ مر گئے۔ اور بعض روایت میں یقدم الارض بفیہ کے الفاظ ہیں۔ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ روایت ہے۔ پہلے تو روایت کو سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد مسالک اور مذاہب ائمہ کو سمجھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے ان اناسا من عرینہ، عرینہ قبیلے کا نام ہے، اور بعض روایات کے اندر یہاں پر یہ بھی آیا ہے، جیسے بخاری کی روایت میں ان اناسا من عقل و عرینہ، عقل ایک قبیلہ ہے اور عرینہ بھی ایک قبیلہ ہے، یہاں پر دونوں کا نام آیا، اور یہاں شک کے ساتھ وارد ہوا ہے، اور ایک روایت کے اندر بغیر شک کے آیا اور ایک روایت کے اندر عطف کے ساتھ آیا ہے، یعنی یہ اور وہ دونوں قبیلوں کے لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ صحیح یہ ہے کہ دونوں قبیلے کے لوگ تھے، بعض راویوں نے ایک پر اختصار کر دیا، کسی نے صرف عرینہ کا ذکر کیا تو دوسرے نے دوسرے قبیلے کے ذکر پر اکتفا کیا، اور صحیح یہ ہے کہ دونوں قبیلوں کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے، اور ان کی تعداد مختلف روایات میں مختلف ذکر کی گئی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ عرینہ کے یہ 4 آدمی تھے، اکل قبیلے کے 3 آدمی تھے، اور بخاری کی روایت کے اندر 8 کا ذکر موجود ہے۔ بہرحال یہ لوگ آئے، یہ مختلف قبیلوں کے تھے۔ قدیموا المدینہ، یہ لوگ مدینہ حاضر ہوئے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، لیکن وہاں پر آئے تو فاجتبوها،
وہاں کی فضا ان کے لیے موافق نہیں آئی. کہتے ہیں کہ استوا یہ پیٹ کی بیماری کو کہتے ہیں. استوا ہو گیا یعنی پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. اس میں پیٹ پھول جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں. اس بیماری کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے فَاجْتَوُوا الْمَدِينَةَ حَتَّى اصْفَرَّتْ أَلْوَانُهُمْ وَعَزُمَتْ بُطُونُهُمْ. مدینہ یہ آئے تو مدینے کی فضا موافق نہ آئی اور ان کے رنگ پیلے پڑ گئے اور ان کے پیٹ بڑے بڑے ہو گئے. بہرحال یہ بیماری میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا. فَبَعَثَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ابل الصدقہ. صدقے کے اونٹ جہاں پر پلتے تھے، رکھے جاتے تھے، وہ مدینے سے ذرا باہر کے علاقے میں رکھے جاتے تھے. لوگ جو زکاتوں میں دیتے تھے اور اس کو اسلامی حکومت وصول کرتی تھی، اس کو لا کے ایک جگہ پر جمع کیا جاتا تھا، رکھا جاتا تھا اور ان کی دیکھ بھالی ہوتی تھی. اور جہاں جیسا صرف کرنا ہوتا تھا ضرورت کے مطابق اس کو صرف کیا جاتا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر جو اونٹ موجود ہے ان کے دودھ بھی پیو اور ان کے پیشاب بھی پیو. چنانچہ ان لوگوں نے پیا اور تگڑے ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی. ادھر بیماری کیا ختم ہوئی، ادھر روحانی بیماری طاری ہو گئی. جسم تو ٹھیک ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. وہ لوگ مرتد ہو گئے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو رائی وہاں مقرر تھے، دیکھ بھال کرنے والے، ان صحابی کو انہوں نے قتل کر دیا. یہ صحابی کون تھے؟ ان کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ یہ یسار تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام. اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کے بیٹے تھے. بہرحال جو بھی وہاں رائی موجود تھے ان کو ان لوگوں نے قتل کر دیا اور جو اونٹ تھے ان کو ہنکا کے لے جانے لگے. وَاسْتَاقُوا الْإِبِلَ. تو انہوں نے 3 غلط کام کیے. سب سے پہلے تو ایک مرتد ہو گئے، ان کے ساتھ احسان کیا گیا تھا، سلوک کیا گیا تھا، ان کی بیماری کو دفع کرنے کے لیے علاج بھی تجویز کیا گیا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم پا کر ان کا جو علاج ہوتا تھا، ہو سکتا تھا، وہ بتایا. علاج کامیاب ہوا، کارگر ہوا، لیکن جو ہے مرتد ہو گئے. اور دوسرا کام یہ کیا کہ قتل کا ارتکاب کیا. جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی رائی وہاں موجود تھے ان کو قتل کر ڈالا. اور تیسری بری حرکت یہ کی کہ چوری کی، اور جو اونٹ وہاں پر تھے وہ سارے اونٹ ہکا کے بھگا کے لے جانے لگے. 3 بدترین حرکتیں. کفر کی طرف جانا بھی بدترین حرکت، اور اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے. جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہوتی ہے. اور دوسرے یہ کہ انہوں نے چوری کی، اور یہ چوری بھی دن دھاڑے خوب زور شور کے ساتھ، جس کا نام ڈکیتی. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رائی کو قتل کیا. جب اللہ کے نبی علیہ السلام تک اس کی اطلاع ملی تو آپ نے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو پکڑ کے لاؤ. چنانچہ حضرات صحابہ کرام گئے اور ان کا پیچھا کیا، تعاقب کیا، پھر اس کے بعد ان کو پکڑا اور لے کے آئے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان کو لا کر پیش کیا گیا. فَأُتِيَ بِهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلَافٍ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کے ہاتھ اور پیر کو مختلف جانبوں سے کٹوا دیا، یعنی ادھر کا ہاتھ تو ادھر کا پیر. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو سزا دی اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی. یہ لفظ سمارا اور سمرا
تخفیف و تشدید دونوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اور روایتوں میں یہاں سمرہ بھی آیا ہے اور مسلم شریف ایک روایت کے اندر سملا بھی آیا ہے، یعنی لام کے ساتھ. معنی دونوں کے ایک ہی. سلائی پھیرنا سملا کے معنی ہے آنکھ نکال دینا. خلاصہ کلام دونوں کا تقریباً ایک ہی نکلتا ہے. تو یہ ان کے ساتھ سزا والا معاملہ ہوا. وَأَلْقَاهُمْ بِالْحَرَّةِ، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس حالت کے اندر حرہ میں چھوڑ دیا، حرہ میں ڈال دیا. حرہ کہتے ہیں اس زمین کو جو پتھریلی زمین ہوتی ہے. مدینے کے اندر ایک جگہ ایسی ہے وہاں یہ پتھریلی زمین موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں پر ان کو چھوڑ دینے کا حکم دیا. یہ سزا ان کے لیے تجویز ہوئی ہے. یہ ہے حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب. اس حدیث میں کئی مسائل ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اونٹوں کا دودھ اور اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ حلال جانور کا پیشاب پاک ہے کہ ناپاک. اور امام ترمذی نے یہاں پر یہ باب اسی لیے قائم کیا ہے کہ اس مسئلے پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں. اس میں امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد اور احناف میں سے امام محمد بن حسن شیبانی اور امام سفیان ثوری اور امام ابن خزیمہ اور ابن حبان، یہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے. اور اس کے مقابلے میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام ابو یوسف اور امام ثور اور ان کے علاوہ ایک بہت بڑی علماء کرام کی جماعت، یہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ حلال جانوروں کا پیشاب بھی ناپاک ہے. جو حضرات جواز کے قائل یا حلت کے قائل ہیں ان کا استدلال حدیث باب سے، اس سے کہ اس حدیث کے اندر یہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سے فرمایا اشربوا من البانها وابوالها، پیشاب پینے کا حکم دیا. اگر پیشاب ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول علیہ السلام اس کے پینے کا حکم کیوں کر دے سکتے؟ معلوم ہوا کہ یہ پاک ہے، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے پینے کا حکم صادر فرمایا. یہ ہے ان حضرات کی دلیل جو ما یؤکل لحمہ کے بول کو جائز یعنی بمعنی پاک قرار دیتے ہیں. لیکن جمہور علماء نے اس کے جوابات دیے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ جواز کی دلیل نہیں بن سکتی اور نہ حلت کی دلیل، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان لوگوں کو جو حکم دیا تھا یہ بطور علاج حکم دیا تھا، جو کہ ایک ضرورت ہوتی ہے. بعض وقت حرام چیز کو بھی کسی ضرورت کی بنیاد پر جبکہ کوئی اور اس کا علاج نہ ہو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اس موقع پر جو ان کو حکم دیا وہ دراصل ایک ضرورت کے تحت میں تھا، بطور تداوی تھا، بطور تغذی نہیں تھا. جیسے کہ اوپر روایت میں خود ہی موجود ہے کہ جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو ان کی طبیعتیں خراب ہو گئی
مدینے کی فضا ان کے لیے ناموافق ہو گئی، پیٹ ان کے بڑے بڑے ہو گئے، رنگ ان کے زرد پڑ گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بطور علاج ان کے لیے تجویز کیا. اور بطور علاج کبھی کوئی چیز تجویز کرنے سے اس کا حلال ہونا یا اس کا پاک ہونا لازم نہیں آتا. یہ ضرورت ہے. ضرورت کے موقع پر قرآن کریم کہتا ہے اِلَّا مَزْتُرِتُمْ إِلَيْهِ، تمہارے اوپر یہ چیزیں حرام کر دی گئی مگر اگر تمہیں اس کا اضطرار ہو جائے یعنی مجبوری پیش آ جائے تو مجبوری کے اندر اس کی اجازت ہوتی ہے. اس اصول کے تحت یہاں پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ اجازت دینا دراصل ایک مجبوری کی وجہ سے تھا، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. بعض لوگوں نے یہ جواب اس حدیث کا دیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس کے نسخ پر وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جو پیشاب کے ناجس و ناپاک ہونے پر دلالت کرنے والی ہے. علامہ ابن حزم ظاہری نے اس حدیث کا یہی جواب دیا ہے. اسی طرح اور علماء نے بھی یہی جواب دیا ہے. اور اس کی دلیل یہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کے نسخ کی دلیل، کہ اس حدیث کے اندر جو آگے آیا ہے کہ ان کی آنکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نکال دی، سمر اعینہم، آنکھوں میں سلائیاں داخل فرما دی، اور ایک روایت کے اندر سمل اعینہم. حالانکہ یہ تو منع ہے، جس کو کہتے ہیں مسلح کرنا. کسی کو مسلح کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی. جب مسلح کرنے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا تو خود آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ علماء اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہاں پر جو آیا یہ منسوخ ہے. یہ پہلے ہوا اللہ کے نبی علیہ السلام سے، لیکن بعد میں آپ نے خود اس سے منع فرما دیا. تو معلوم ہوا کہ جیسے یہ حصہ اس کا منسوخ ہے، وہ حصہ بھی منسوخ ہے جس کے اندر پیشاب کے پینے کا ذکر فرمایا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ حدیث منسوخ. تو دو طرح جواب دیا گیا. ایک جواب یہ دیا گیا کہ یہ اللہ کے نبی نے جو پینے کا حکم دیا یہ بطور تداوی ضرورت کے ماتحت دیا، اور دوسرا جواب یہ دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے. اور جو حضرات ما یوکل لحمہ کے پیشاب کو نجس قرار دیتے ہیں، اور وہ جمہور علماء کرام ہیں، انہوں نے استدلال کیا ہے متعدد احادیث سے، اور اس کے اندر یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. اس کو امام ابن ماجہ نے، دارقطنی نے اپنی سنن میں، اور امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا استنزہوا من البول. امام حاکم نے اس کو صحیح علی شرط الشیخین قرار دیا، اور امام ذہبی نے تلخیص مستدرک کے اندر ان کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے جو بات کہی وہ صحیح ہے. اس صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے اس سے بچنے کا حکم دیا اور اس پر وعید بھی سنائی فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِنْهُ. اور اس کے اندر بول کا لفظ انسانوں کے بول، جانوروں کے بول، اور ما یوکل لحمہ کے بول، اور ما لا یوکل لحمہ کے بول، سب کو عام ہے. اور تخصیص کی کوئی دلیل نہیں کہ اس کے اندر صرف انسانوں کا پیشاب مراد ہے، دوسروں کا پیشاب مراد نہیں. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں. تو لہذا معلوم ہوا کہ پیشاب سے بچنے کا اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا ہے. اسی طرح ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
اذا جاء احدكم المسجد فلينظر ان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسحه وليصلي فيها. اگر تم میں سے کوئی آدمی مسجد کو آئے تو وہ دیکھ لے کہ اپنے جوتوں میں کوئی گندگی اور غلاظت تو نہیں لگی. یہاں قذر اور اذى کا لفظ عام ہے، چاہے وہ پیشاب لگا ہو، انسانوں کا ہو کہ جانوروں کا ہو، اور وہ گوبر وغیرہ ہو یا کوئی اور قسم کی غلاظت ہو، سب کے لیے عام ہے، کوئی تخصیص نہیں. آپ نے کہا اگر دیکھے اپنے نالین کے اندر کسی قسم کی گندگی و نجاست تو اس کو صاف کر دے اور نماز پڑھے. اس کے اندر جب عام فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو اس کے اندر جانوروں کا پیشاب بھی داخل ہو گیا، جیسے کہ ان کا گوبر اس کے اندر داخل ہو گیا. اب اس کی کیا تخصیص ہے کہ بھئی یہاں آپ پیشاب مراد نہ لیں اور حلال جانوروں کا پیشاب مراد نہ لیں، یہ کون تخصیص کر سکتا ہے؟ اس سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ اس کے اندر بھی اللہ کے نبی نے عام بات فرمائی جو سب کو شامل ہے. تو بہرحال ان احادیث کی وجہ سے جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے. ما یوکل لحمہ کا بول ہو تو وہ بھی ناپاک ہے، ما لا یوکل لحمہ کا بول ہو تو وہ بھی ناپاک و نجیس ہے. یہ ہے پہلا مسئلہ جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. اس کے بعد اور مزید یہاں دو مسئلے ہیں. ایک ہے مسئلہ تدابیر بالحرام کا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر ضرورت پڑے اور دوا کی ضرورت ہو تو حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں جمہور کے نقطہ نظر کے مطابق. ان حضرات کے ہاں تو وہ حلالی ہے، نجس بھی نہیں ہے، لیکن جمہور جو اس کو نجس قرار دیتے ہیں اور ناجائز کہتے ہیں، ان کے مطابق سوال پیدا ہوتا ہے کہ ضرورت پڑنے پر کیا حرام چیز کو دوا کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں علماء نے جو کہا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیماری کا کوئی اور علاج موجود نہ ہو سوائے اس حرام چیز کے، اور ضرورت شدید موجود ہو، اضطرار اور حاجت ہو، تو ایسی صورت کے اندر حرام چیز کا استعمال جائز ہے، ایک شرط کے ساتھ. اور وہ شرط یہ ہے کہ اس حرام چیز کے اندر نفع ہونا اور شفا ہونا یقینی طور پر یا ظن غالب سے معلوم ہے. جیسے ڈاکٹروں نے کہا کہ بھئی اس کا علاج یہ کی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاج کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا، اور اگر ڈاکٹروں کو اس پر اطمینان نہ ہو کہ اس کے کرنے سے علاج ہوگا بھی کہ نہ ہوگا، تب بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے حرام چیز. ہاں ان کو یقین ہے، ان کے فنکاری کی وجہ سے وہ بتا رہے ہیں، ان کے تجربات کی روشنی میں وہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر اس کا علاج موجود ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ علاج کیا جا سکتا ہے حرام چیز. یہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ یہ شدید بیماری میں مبتلا ہے اور کوئی اور علاج اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا نہیں پا رہے تھے، تو آپ نے ان کو وہ علاج بتایا. اور پھر چونکہ اللہ نے آپ کو بتایا تھا اس سے وہاں پر یقین بھی تھا، اسی سے علماء نے یہ بتایا ہے کہ یقین ہونا چاہیے. چنانچہ اس یقین کے مطابق جب انہوں نے استعمال کیا تو ان کی بیماری زائل بھی ہو گئی. اس طرح اگر ڈاکٹروں کی تحقیق نتیجہ خیز ہو اور یقینی یا کم سے کم غالب گمان کے مطابق ہو کہ اس کے اندر علاج ہے، تو پھر وہ علاج کیا جا سکتا ہے. اور جن احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، شراب کے بارے میں فرمایا یا بعض حرام چیزوں کے بارے میں فرمایا، انہو داء ولیس بشفا، یہ عام حالات کے اندر فرمایا ہے، خاص حالات کے لیے نہیں. عام حالات میں ظاہر ہے کہ یہ روگ ہے، بیماری ہے،
جو آدمی شراب کا عادی ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو بیماری کرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو ہے اس میں کچھ فائدہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے اس کی نفی کی. عام حالات کے اندر یہ نفی ہے کہ اس کو شفا نہ سمجھو، یہ تو بیماری. یعنی کوئی اس کا عادی بنے گا تو اس کے پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، اور دل دماغ خراب ہو جائے گا، عقل خبت ہو جائے گی، عقل کے اندر نقصان پیدا ہو جائے گا. اس کے اندر کوئی شفا نہیں، کوئی اچھائی نہیں، کوئی اس کے اندر برائی ہی برائی ہے. یہ عام حالات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے. باقی کسی چیز کے اندر کبھی اللہ نے شفا رکھی ہو اور تحقیق کے ساتھ ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کر لیا جائے تو ان احادیث کے اندر اس کی نفی نہیں ہے. یہ ہے جمہور علماء کا مسلک. پھر اس میں ایک تیسرا مسئلہ ہے، وہ ہے حدیث کے آخری الفاظ میں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انما سمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعینہم لانہم سملوا اعین الرائی اعین الرعاة. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں اس لیے داخل فرمائی، یعنی ان کو یہ سزا اس لیے دی کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے رائیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا تھا. انہوں نے جیسا کیا اللہ کے نبی نے ویسا کیا. یہاں سے ایک مسئلہ ابھرتا ہے، وہ یہ ہے کہ قصاص اور بدلہ لینے میں مماثلت ضروری ہے یا نہیں. یعنی جیسے کسی نے کیا کیا سزا میں بھی اسی طرح اس کے ساتھ کیا جائے گا؟ اس سلسلے میں امام شافعی کا، امام مالک اور امام احمد کا مسلک یہ ہے کہ قصاص کے اندر مماثلت ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصاص کے اندر مماثلت نہیں. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو جیسا چاہے اس نے کیا ہو، لیکن اس کی جو سزا ہے وہ سزا اس کے اوپر جاری کر دی جائے گی. اسی طرح کا معاملہ کرنا ضروری نہیں، بلکہ بسا اوقات تو درست بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ بسا اوقات ایسی شکل کے اندر مصلح لازم آتا ہے، یعنی اعضاء کو بگاڑ دینا لازم آتا ہے، اور مصلح کرنے کی اجازت شریعت کے اندر نہیں ہے. متعدد احادیث کے اندر اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے مصلح کرنے سے منع فرمایا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن المصلح، نسائی شریف کی روایت ہے. اسی طرح اور بھی روایات ہیں. شرح معانی والآثار کے اندر امام طحاوی نے بھی اس قسم کی احادیث کا تذکرہ کئی سندوں کے ساتھ میں کیا ہے. تو معلوم ہوا کہ مماثلت کرنے کی صورت کے اندر بسا اوقات مصلح لازم آتا ہے اور مصلح سے منع کیا گیا ہے. اس سے امام اعظم ابو حنیفہ اس بات کے قائل نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سزا دینی ہے اسلامی شریعت کے مطابق وہ سزا اس کے اوپر جاری کر دی جائے گی. یہ چند مسائل ہیں جو اس کے تحت میں پیش آئے ہیں، اس کا ذکر کر دیا گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.